بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 9th کلاس کے طلبہ و طالبات کو 9th کلاس انگلش کے پہلے لیسن کی پہلی ویڈیو میں خوش آمدید۔ عزیز طلبہ و طالبات، آگے بڑھنے سے پہلے 2-3 باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ یہ جو آپ کو کلرفل رنگین ورڈز نظر آ رہے ہیں، ان کے آپ کو سنونیم بتائے جائیں گے۔ آپ جانتے ہیں آپ کے سالانہ پیپر میں سنونیمز کے حوالے سے 5 نمبر کا سوال جو ہے وہ آتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ ایریل بلیک میں کچھ لفظ جو ہے وہ نظر آئیں گے، ان کے آپ کو جو ہے وہ ورب، نون، ایڈجیکٹیو وغیرہ بتائے جائیں گے۔ ان کا جاننا بھی انگلش زبان کو سمجھنے کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اگر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ایک لفظ جو ہے وہ گرامر میں ورب ہے، نون ہے، ایڈجیکٹیو ہے، کیا ہے، تو آپ صحیح طرح سے انگریزی کو سمجھنے کے پڑھنے کے قابل نہیں ہو سکیں گے۔ ترجمہ کرتے وقت آپ نے اس بات کو خاص طور پر جو ہے وہ مد نظر رکھنا ہے کہ ترجمہ جو ہے وہ حصہ بہ حصہ کرتے ہیں۔ مثلا اس فقرے میں دیکھیے، عربیہ از اے لینڈ آف انپیرلڈ چارم اینڈ بیوٹی، یہاں تک ایک حصہ ہے۔ ود اٹس ٹریکلیس ڈیزرٹس آف سینڈ ڈیونز ان دا ڈیزلنگ ریز آف اے ٹراپیکل سن۔ اچھا، ود اٹس ٹریکلیس ڈیزرٹس آف سینڈ ڈیونز، یہ کہہ لیں کہ دوسرا حصہ ہے۔ ان دا ڈیزلنگ ریز آف اے ٹراپیکل سن، یہ تیسرا حصہ ہے۔ تو اگر آپ ترجمہ اس طرح یاد کریں کہ عربیہ سے شروع کر کے سن تک جو ہے وہ ترجمے کو یاد کر لیں، رٹا لگا لیں، سمجھے بغیر، حصہ بہ حصہ کیے بغیر، تو آپ جو ہے وہ 3-4 دن کے بعد ترجمے کو بھول جائیں گے۔ عربیہ از اے لینڈ آف انپیرلڈ چارم اینڈ بیوٹی with its trackless deserts of sand dunes in the dazzling rays of a tropical sun. Arabia is a land of unparalleled charm and beauty. Unparalleled کا مطلب ہے بے مثال، اس کا سینونیم ہے matchless. Charm mean attraction، اس کا مطلب ہے دلکشی. And beauty، beauty انگلش میں نون ہے، اس سے ورب ہے beautify اور adjective ہے beautiful۔ تو یہاں تک ترجمہ بنے گا کہ عرب بے مثال دلکشی اور خوبصورتی کی سرزمین ہے۔ عرب بے مثال دلکشی اور خوبصورتی کی سرزمین ہے۔ with its trackless deserts of sand dunes، trackless means pathless، بے راہ۔ sand، یہ لفظ جو ہے وہ گرامر میں نون ہے اور اس سے ایڈجیکٹیو ہے سینڈی، ریتلا۔ ڈیونز کہتے ہیں مونڈز کو، ٹیلے۔ تو with its trackless deserts of sand dunes، ریت کے ٹیلوں کے بے راہ صحراؤں کے ساتھ۔ in the dazzling rays of a tropical sun، dazzling means burning، جلتی ہوئی، دہکتی ہوئی، یہاں ہم اس کا ترجمہ کریں گے چلچلاتی۔ تو in the dazzling rays، چلچلاتی کرنوں میں آف اے tropical sun۔ ٹراپیکل مینز ویری ہاٹ، بہت گرم، انتہائی گرم۔ تو لاسٹ سینٹنس دیکھیے، ان دا ڈیزلنگ ریز آف اے ٹراپیکل سن، انتہائی گرم سورج کی چلچلاتی کرنوں میں۔ تو اب اس سارے سینٹنس کا ترجمہ آخر سے شروع کرنا ہے، اور پھر اس سینٹنس کا یہ سیس کا اور آخر میں پہلے سینٹنس کا، یعنی سینٹنس کے پہلے حصے کا۔ چلیے دیکھیے، in the dazzling rays of a tropical sun، انتہائی گرم سورج کی چلچلاتی کرنوں میں، with its trackless deserts of sand dunes، ریت کے ٹیلوں کے بے راہ صحراؤں کے ساتھ، عرب ایک بے مثال دلکشی اور خوبصورتی کی سرزمین ہے۔ انتہائی گرم سورج کی چلچلاتی کرنوں میں، ریت کے ٹیلوں کے بے راہ صحراؤں کے ساتھ، عرب ایک بے مثال دلکشی اور خوبصورتی کی سرزمین ہے۔ Its starry sky has excited the imagination of poets and travelers۔ Its starry sky، starry means full of stars، shiny، ستاروں بھرے،
sky ظاہر آسمان, has excite mean stimulate, motivate, متحرک کر دینا. یہاں ہم اس کا ترجمہ اردو میں کریں گے جلا بخشنا, کہ اس کے تاروں برے آسمان نے جلا بخشی ہے, متحرک کر دیا ہے. کس کو؟ دا امیجینیشن آف پوئٹس اینڈ ٹریولرز, شاعروں اور مسافروں کے تخیل کو. امیجینیشن مینز فینسی ویژن, اردو میں ہم اس کو تخیل کہتے ہیں. تو اس کے تاروں برے آسمان نے شاعروں اور مسافروں کے تخیل کو جلا بخشی ہے. کیا کہا؟ اس کے تاروں برے آسمان نے شاعروں اور مسافروں کے تخیل کو جلا بخشی ہے. It was in this land, یہ اس سرزمین میں تھا, that the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was born, تو یہ اس سرزمین میں تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے. born یہ ورب ہے, اس سے نون ہوتا ہے برتھ. born پیدا ہونا. یہ بھی یاد رکھیے کہ جو ورب ہوتا ہے نا, اس کا تقریباً آخر میں نا تقریباً ہر لفظ کے آخر میں نون نا ضرور آتا ہے. تو بان پیدا ہونا, اور اس سے نون ہے برتھ, پیدائش. جی, اٹ واز ان دس لینڈ دیٹ دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز بارن, یہ اس سرزمین میں تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے. ان دا سٹی آف مکہ, مکہ کے شہر میں. تو اب تک ترجمہ بنے گا, یہ اس سرزمین میں تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے شہر میں پیدا ہوئے. وچ از اباؤٹ 50 miles فرام دا ریڈ سی, جو کہ ریڈ سی کو اردو میں کہتے ہیں بحیرہ احمر, جو کہ بحیرہ احمر سے اباؤٹ 50 miles تقریباً 50 میل ہے, یعنی 50 میل دور ہے. اباؤٹ کا ترجمہ ضرور کرنا ہے, تقریباً یا قریباً. کیا ہوا ترجمہ آپ سب کو ملا کر کرتے ہیں کہ یہ اس سرزمین میں تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے شہر میں پیدا ہوئے, جو کہ بحیرہ احمر سے 50 میل کے فاصلے پر ہے, یا 50 میل ہے یا 50 میل دور ہے, تینوں طرح سے درست ہے. تو یہ اس سرزمین میں تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے شہر میں پیدا ہوئے, جو کہ بحیرہ احمر سے 50 میل دور ہے. The Arabs possessed a remarkable memory and were an eloquent people. Possess means held, یعنی ہولڈ. اور یہاں اگر یہ بھی بات یاد رکھیے گا عزیز طلبہ و طالبات, کہ اگر لفظ جو ہے وہ سیکنڈ فارم ہے تو اس کا جو سینونیم ہے وہ بھی سیکنڈ فارم کی شکل میں ہی آئے گا. لہٰذا پوزیسڈ کے سینونیمز یہاں پر ہوں گے ہیلڈ یا کیپٹ. رکھنا, ریمارکیبل, ایکسٹراآرڈنری, امیزنگ, تو زبردست, غیر معمولی. میموری کہتے ہیں ریمیمبرنس کو, حافظے کو. تو کیا پڑھتے ہیں؟ دا عربز پوزیسڈ آ ریمارکیبل میموری, عرب غیر معمولی حافظے کے مالک تھے, غیر معمولی حافظہ رکھتے تھے. اینڈ وار این ایلوکینٹ پیپل. ایلوکینٹ مینز فلوئنٹ, آرٹیکولیٹ, ایسا آدمی جو اپنے جذبات کا کھل کر اظہار کر سکے, اس کو کہتے ہیں جی بڑا ایلوکینٹ آدمی ہے, فلوئنٹ آدمی ہے. تو اردو میں اس کو کہیں گے خوش کلام یا خوش گفتار. اینڈ ور این ایلوکینٹ پیپل, اور وہ خوش گفتار لوگ تھے, خوش کلام لوگ تھے. دا عرب پوزیسڈ آ ریمارکیبل میموری اینڈ ور این ایلوکینٹ پیپل. عرب بے مثال حافظے کے مالک تھے اور وہ خوش گفتار لوگ تھے, خوش کلام لوگ تھے. دیئر ایلوکینس اینڈ میموری فاؤنڈ ایکسپریشن ان دیئر پوئٹری. تو یہ لفظ جو ایلوکینٹ ہے یہ ایڈجیکٹو ہے, اس سے نون ہے وہ ایلوکینس ہے. اس کے سینونیم ہوں گے فلوئنسی, آرٹیکولیسی, خوش کلامی یا خوش گفتاری. دیئر ایلوکینس اینڈ میموری, ان کی خوش کلامی اور حافظے کا فاؤنڈ ایکسپریشن, اظہار ملتا ہے. ایکسپریشن مینز نریشن, اٹرینس, اظہار, بیان. تو ان کی خوش کلامی اور حافظے کا فاؤنڈ ایکسپریشن ان دیئر پوئٹری, ان کی شاعری میں ذکر ملتا ہے. کیا ترجمہ ہوا؟ کہ ان کی خوش کلامی اور حافظے کا ان کی شاعری میں ذکر ملتا ہے. ایوری ایئر a fair was held for
پولیٹیکل کمپٹیشنز ایٹ اوکاز. اوکاز ایک جگہ کا، مقام کا، شہر کا نام ہے، قصبے کا. تو ایوری ایئر اے فیئر واز ہیلڈ، ہر سال ایک میلہ منعقد ہوتا تھا. فار پولیٹیکل کمپٹیشنز، کمپٹیشن مینز کنٹیسٹ، میچ، مقابلہ. پولیٹیکل شاعری کے، شاعرانہ. تو ہر سال شاعری کے مقابلوں کا میلہ، فیئر، میلے کو کہتے ہیں. ایوری ایئر فیئر واز ہیلڈ فار پولیٹیکل کمپٹیشنز ایٹ اوکاز، ہر سال اوکاز کے مقام پر شاعری کے مقابلوں کا میلہ منعقد کیا جاتا تھا. ہر سال شاعری کے مقابلوں کا اوکاز کے مقام پر میلہ منعقد کیا جاتا تھا. It is narrated that Hamad said to Caliph Walid bin Yazid, I can recite to you for each letter of the alphabet 100 long poems without taking into account short pieces, and all of that composed exclusively by poets before the promulgation of Islam. جی لمبا سینٹنس ہے، اس کو دیکھتے ہیں. اٹ از نریٹڈ، بیان کیا جاتا ہے. تو پیسو وائس میں ہے اٹ از نریٹڈ. جب بھی از، آر، ایم، واز، ور یعنی ہیلپنگ ورب کے بعد تھرڈ فارم آف ورب ہو تو وہ پیسو وائس کا سینٹنس ہوتا ہے. تو اٹ از نریٹڈ، بیان کیا جاتا ہے. دیٹ حماد سیڈ ٹو کیلف ولید بن یزید، کہ حماد نے خلیفہ ولید بن یزید سے کہا. حماد یہ بھی شاعر تھے بنو امیہ دور کے. کیلف کا مطلب ہے خلیفہ، اور یہ نون ہے. اس سے مزید نون بنا ہوا ہے، وہ ہے کیلیفیٹ، خلافت. جی کیا ہے کہ اٹ از نریٹڈ دیٹ حماد سیڈ ٹو کیلف ولید بن یزید، بیان کیا جاتا ہے کہ حماد نے خلیفہ ولید بن یزید سے کہا آئی کین ریسائٹ ٹو یو. ریسائٹ کا لفظی مطلب ہوتا ہے تلاوت کرنا. تو شعر کہنا ہو یا تلاوت کرنا ہو، لفظ انگلش میں ریسائٹ استعمال کرتے ہیں. یہ ورب ہے ریسائٹ، تلاوت کرنا، اور اس سے نون ہے ریسیٹیشن، تلاوت. آئی کین ریسائٹ ٹو یو، میں آپ کو سنا سکتا ہوں. یہاں اس کا مطلب سنانا ہوگا. میں آپ کو سنا سکتا ہوں. فار ایچ لیٹر آف دا الفابیٹ، الفابیٹ حروف تہجی کو کہتے ہیں. لیٹر ظاہر حرف. فار ایچ لیٹر آف دا الفابیٹ، حروف تہجی کے ہر حرف سے 100 لانگ پوئمز، 100 لمبی نظمیں. یہاں تک دوبارہ دیکھیے. آئی کین ریسائٹ ٹو یو، میں آپ کو سنا سکتا ہوں. فار ایچ لیٹر آف دا الفابیٹ، حروف تہجی کے ہر حرف سے شروع ہونے والی 100 لانگ پوئمز، 100 لمبی نظمیں. تو میں آپ کو حروف تہجی کے ہر حرف سے شروع ہونے والی 100 لمبی نظمیں سنا سکتا ہوں. ود آؤٹ ٹیکنگ انٹو اکاؤنٹ، خیال کیے بغیر. ٹیک انٹو اکاؤنٹ کا مطلب ہے خیال کرنا، اور ود آؤٹ ٹیکنگ انٹو اکاؤنٹ، خیال کیے بغیر. شارٹ پیسز. اچھا، ود آؤٹ ٹیکنگ انٹو اکاؤنٹ شارٹ پیسز، چھوٹے ٹکڑے. لفظی اس کا مطلب ہوگا چھوٹے ٹکڑے، لیکن باماورد سے مراد کیا ہے؟ چھوٹے اشعار یا نظمیں. تو ود آؤٹ ٹیکنگ انٹو اکاؤنٹ شارٹ پیسز، چھوٹے اشعار یا نظموں کا خیال کیے بغیر. اینڈ آل آف دیٹ کمپوزڈ ایکسکلوسیولی، اور یہ سب کچھ جو لکھا صرف اور صرف. ایکسکلوسیولی مینز اونلی، کمپلیٹلی، صرف اور صرف. اینڈ آل آف دیٹ کمپوزڈ ایکسکلوسیولی بائی پوئٹس، اور یہ یعنی یہ سارے کا سارا کلام صرف اور صرف شعراء نے لکھا تھا. بفور دا پروملگیشن آف اسلام، اسلام کی اشاعت سے پہلے. پروملگیشن مین سپریڈنگ، اشاعت یعنی اسلام کے پھلنے پھولنے سے پہلے. اینڈ آل آف دیٹ کمپوزڈ ایکسکلوسیولی بائی پوئٹس، اور یہ سارے کا سارا کلام صرف اور صرف شعراء نے لکھا تھا. بفور دا پروملگیشن آف اسلام، اسلام کی اشاعت سے پہلے. چلیے اب شروع سے اس کو دیکھتے ہیں کیا اس کا ترجمہ بنتا ہے. تو جو پہلا حصہ ہے اس کا ترجمہ ہم کریں گے ود آؤٹ ٹیکنگ انٹو اکاؤنٹ شارٹ پیسز سے شروع کر کے. تو کیا اس کا ترجمہ ہوگا کہ چھوٹے اشعار یا نظموں کا خیال کیے بغیر میں آپ کو
حروف تہجی کے ہر حرف سے شروع ہونے والی 100 لمبی نظمیں سنا سکتا ہوں، اور یہ سارے کا سارا کلام صرف اور صرف شعراء نے لکھا تھا اسلام کی اشاعت سے پہلے، اور یہ سارے کا سارا کلام اسلام کی اشاعت سے پہلے صرف اور صرف شعراء نے یعنی شاعروں نے لکھا تھا۔ دوبارہ دیکھ لیتے ہیں کہ چھوٹے اشعار یا نظموں کا خیال کیے بغیر میں آپ کو حروف تہجی کے ہر حرف سے شروع ہونے والی 100 لمبی نظمیں سنا سکتا ہوں، اور یہ سارے کا سارا کلام اسلام کی اشاعت سے پہلے صرف اور صرف شعراء نے لکھا تھا۔ یعنی ابھی نثر نگاروں کی بات ہی نہیں ہو رہی، یہ تو جس کی بات ہو رہی ہے یہ تو صرف شعراء نے لکھا تھا۔ اٹ از نو اسمال ونڈر، اس میں ذرا بھی حیرت کی بات نہیں۔ ونڈر مینس سرپرائز، اسٹانشمنٹ، حیرت۔ اٹ از نو اسمال ونڈر، اس میں ذرا بھی حیرت کی بات نہیں دیٹ اللہ آلمائٹی chose the Arabic language for his final dispensation and the preservation of his word. That Allah Almighty chose the Arabic language کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ قادر مطلق نے عربی زبان کو چوز منتخب فرمایا، منتخب کیا۔ چوز ہوتا ہے سلیکٹ یا پک، تو اس کا مطلب اردو میں انتخاب کرنا، چننا۔ تو اس میں ذرا بھی حیرت کی بات نہیں کہ اللہ قادر مطلق نے عربی زبان کو منتخب کیا، کس لیے؟ فار ہز فائنل ڈسپینسیشن۔ ڈسپینسیشن مینس اسپیشل سسٹم، نظام یا خاص نظام۔ فار ہز فائنل ڈسپینسیشن، اپنے آخری نظام، اینڈ دا پریزرویشن آف ہز ورڈ۔ پریزرویشن مینس پروٹیکشن، حفاظت۔ ورڈ کا یہاں مطلب کلام، اپنے آخری نظام اور کلام کی حفاظت کے لیے۔ فار ہز فائنل ڈسپینسیشن اینڈ دا پریزرویشن آف ہز ورڈ، اپنے آخری نظام اور اپنے کلام کی حفاظت کے لیے۔ تو اب اس سارے سینٹنس کا ملا کر ترجمہ کرتے ہیں۔ اس میں ذرا بھی حیرت نہیں کہ اللہ قادر مطلق نے اپنے آخری نظام اور اپنے کلام کی حفاظت کے لیے عربی زبان کو منتخب کیا۔ یعنی یہ زبان ہی اتنی اعلیٰ قسم کی تھی کہ صرف اور صرف یہی زبان ہو سکتی تھی جو اللہ تعالیٰ کے آخری نظام یعنی اپنے آخری دین اور اپنے آخری کلام یعنی قرآن پاک کی یہ زبان جو ہے اس کو ہونا تھا۔ کوئی اور زبان اس قابل نہیں تھی کہ وہ اسلام کی زبان ہوتی یا قرآن پاک کی زبان ہوتی۔ ان دا 5th and 6th centuries، 5ویں اور 6ٹی صدی میں مین کائنڈ اسٹوڈ آن دا ورج آف کیاس۔ مین کائنڈ کہتے ہیں انسانیت کو، اسٹوڈ کھڑی تھی۔ ورج مینس برنک، ایج، کنارہ، دہانا، ٹھیک ہے، اردو میں اس کا ہم ترجمہ کریں گے کہ دہانے پر کھڑی تھی، کہ کنارے پر کھڑی تھی۔ کیاس مینس ڈس آرڈر، اناکی، افراتفری، انتشار۔ تو ان دا 5th and 6th centuries، 5ویں اور 6ٹی صدی میں انسانیت افراتفری کے دہانے پر کھڑی تھی۔ 5ویں اور 6ٹی صدی عیسوی میں انسانیت انتشار کے دہانے پر کھڑی تھی۔ اٹ سیمڈ، ایسا لگتا تھا، دیٹ دا civilization which had taken 4000 years to grow، کہ تہذیب، civilization یہ نون ہے، اس سے ورب ہوتا ہے civilize اور ایڈجیکٹیو ہوتا ہے civilized، مہذب۔ civilized مہذب بننا، تہذیب یافتہ بننا، civilization تہذیب، اور اس سے ایڈجیکٹیو ہے civilized، مہذب۔ اچھا، اٹ سیمڈ ایز اے civilization، ایسا لگتا تھا کہ تہذیب which had taken 4000 years to grow کا مطلب ہے پھلنا پھولنا، یہ ورب ہے اور اس سے نون ہے growth۔ which it seemed that the civilization which had taken 4000 years to grow، ایسا لگتا تھا کہ تہذیب جس نے پھلنے پھولنے میں 4000 سال کا عرصہ لیا تھا، had started crumbling۔ crumbling means disintegrating، collapsing۔ crumble verb ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے شکست و ریخت کا شکار ہو جانا، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جانا۔
جی کیا ہوا ترجمہ اس کا کہ it seemed that the civilization which had taken 4000 years to grow، ایسا لگتا تھا کہ تہذیب جس نے پھلنے پھولنے میں 4000 سال کا عرصہ لیا تھا had started crumbling، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے لگی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ تہذیب جس نے پھلنے پھولنے میں 4000 سال کا عرصہ لیا تھا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے لگی تھی۔ At this point in time، اس موقع پر اللہ المائٹی raised our رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم among themselves، ریز کا مطلب پیدا فرمایا، پیدا کیا، among themselves انہی میں سے، یعنی انسانوں کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ المائٹی raised our رسول among themselves، اللہ قادر مطلق نے، اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک پیغمبر کو پیدا فرمایا to lift the humanity، تاکہ وہ انسانیت کو اٹھائیں فرام ignorance، جہالت سے into the light of faith، ایمان کی روشنی میں۔ تو ignorance یہ verb ہے، اس سے نون ہے ignorance، اور adjective ہے ignorant۔ verb کا مطلب ignore، نظر انداز کرنا، اور اس سے نون ignorance، جہالت، اور adjective ignorant کا مطلب ہے جاہل۔ From ignorance into the light of faith، faith means ایمان، عقیدہ، اور یہ جو ہے یہ نون ہے، اور اس سے ایڈجیکٹو ہے faithful، اہل ایمان یا وفادار۔ جی کیا ہے کہ at this point in time اللہ Almighty raised our رسول among themselves، اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے، اللہ قادر مطلق نے انہی میں سے ایک پیغمبر کو پیدا کیا to lift، جس نے اٹھانا تھا ہیومینٹی کو فرام ignorance into the light of faith، جہالت سے ایمان کی روشنی تک، یعنی اس کا باماورہ اس طرح کر لیتے ہیں کہ جس نے انسانیت کو جہالت کے اندھیروں میں سے نکال کر ایمان کے نور تک اٹھانا تھا، لفٹ اٹھانا۔ باماورہ ترجمہ سارے سینٹنس کا کرتے ہیں کہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک پیغمبر کو پیدا کیا جس نے انسانیت کو جہالت کے اندھیروں میں سے نکال کر ایمان کے نور تک اٹھانا تھا۔ When حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was 38 years of age، he spent most of his time in solitude and meditation۔ When حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was 38 years of age، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 38 برس ہو گئی، he spent most of his time، آپ اپنا اکثر وقت گزارتے تھے in solitude۔ solitude means loneliness، تنہائی، and meditation means rumination، thought، مراقبہ۔ تو جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 38 برس ہو گئی، آپ اپنا زیادہ تر وقت تنہائی اور مراقبے میں گزارتے تھے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 38 برس ہو گئی تو آپ اپنا زیادہ تر وقت تنہائی اور مراقبے میں گزارتے تھے۔ ان دا کیو آف ہرا، غار ہرا میں، ہی یوز ٹو ریٹائر مین ٹو گو، چلے جانا، ہی یوز ٹو گو، وہ جاتے تھے، ود فوڈ اینڈ واٹر۔ یوز ٹو ایسے فکروں میں استعمال ہوتا ہے جس میں ماضی میں کوئی چیز مطلب معمول کے ساتھ ہو رہا ہو، کسی کی عادت پائی جائے نا کوئی کام کرنے کی، تو ہم کہیں گے ہی یوز ٹو ڈو، ٹھیک ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی چونکہ یہ معمول تھا اس لیے لفظ یوز ٹو استعمال ہوا ہے۔ ہی یوز ٹو ریٹائر ود فوڈ اینڈ واٹر، آپ کھانا اور پانی لے کر جاتے تھے ان دا کیو آف ہرا، غار ہرا میں، اینڈ اسپینڈ ڈیز اینڈ ویکس، اور دنوں اور ہفتے گزار دیتے تھے، ان ریمیمبرنس آف اللہ المائٹی، اللہ قادر مطلق کی یاد میں۔ ریمیمبرنس مینز ریکولیکشن، یاد۔ جی کیا ترجمہ ہوا کہ ان دا کیو آف ہرا ہی یوز ٹو ریٹائر ود فوڈ اینڈ واٹر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا اور پانی لے کر غار ہرا میں جاتے تھے یا جایا کرتے تھے، اینڈ اسپینڈ ڈیز اینڈ ویکس ان ریمیمبرنس آف اللہ المائٹی، اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں کئی دن اور ہفتے گزار لیتے تھے۔ لفظ کئی جو ہے یہ بے شک بریکٹ میں لکھ رہے ہیں، باماورہ بنانے کے لیے اس کو ہم جو ہے وہ ترجمے میں لکھ لیں گے۔ تو
کھانا اور پانی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا اور پانی لے کر غار حرا میں جاتے تھے اور کئی دن اور ہفتے اللہ قادر مطلق کی یاد میں گزار دیتے تھے. The period of waiting had come to a close. انتظار کا پیریڈ دورانیہ وقت. تو یہاں ہم اس سے بامحاورہ ترجمہ اس کا کر لیں گے گھڑیاں. The period of waiting had come to a close. انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی تھیں. come to close ختم ہونا. انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی تھیں. His heart was overflowing with profound compassion for humanity. آپ کا دل اوور فلو کا مطلب چھلکنا، چھلک جانا. with profound mean deep، گہری. compassion means sympathy، ہمدردی. گہری ہمدردی سے آپ کا دل گہری ہمدردی سے چھلک رہا تھا. کس کے لیے؟ فار ہیومینٹی، انسانیت کے لیے. انسانیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل گہری ہمدردی سے یا گہری ہمدردی کے جذبے سے چھلک رہا تھا. آپ کا دل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل انسانیت کے لیے گہری ہمدردی یا گہری ہمدردی کے جذبے سے چھلک رہا تھا. He had a pressing urge. Pressing mean intense. urge کا مطلب ہے wish، desire. تو ان دونوں کا ملا کر ہو جائے گا pressing urge mean intense desire. He had a pressing urge. آپ شدید خواہش رکھتے تھے. to eradicate means eliminate، خاتمہ کرنا، بہتری کرنا، جڑ سے اکھاڑ دینا. to eradicate wrong beliefs، غلط عقائد کا. believe ہوتا ہے نا، ورب ہے وہ اعتبار کرنا، یقین کرنا، تو اس سے نون ہے belief، عقیدہ، یقین. wrong beliefs، غلط عقائد کا. social evil، سماجی برائیوں کا. cruelty and injustice، ظلم اور injustice، نا انصافی، ظلم اور نا انصافی کا. He had a pressing urge to eradicate wrong beliefs, social evils, cruelty and injustice. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلط عقائد، سماجی برائیوں، ظلم اور نا انصافی کے خاتمے کی شدید خواہش رکھتے تھے، گہری خواہش رکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلط عقائد، سماجی برائیوں، ظلم اور نا انصافی کے خاتمے کی شدید خواہش رکھتے تھے. The moment had arrived. وہ لمحہ پہنچ چکا تھا. arrive یہ ورب ہے اور اس سے نون ہے arrival. arrive پہنچنا، آنا، اور اس سے نون ہے arrival جس کا مطلب ہے آمد. the moment had arrived. وہ لمحہ پہنچ چکا تھا، آ چکا تھا. when he was to be bestowed with نبوت. جب آپ کو نبوت سے سرفراز کیا جانا تھا. bestowed mean granted، عطا کرنا، دینا. when he was to be bestowed with نبوت، جب آپ کو نبوت سے سرفراز کیا جانا تھا، جب آپ کو نبوت ملنی تھی. اچھے الفاظ میں بہتر الفاظ ہیں کہ جب آپ کو نبوت سے سرفراز کیا جانا تھا. تو وہ لمحہ آ چکا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا جانا تھا. one day when he was in the cave of Hira, حضرت جبریل علیہ السلام came and conveyed to him the following message of Allah Almighty. one day ایک دن when he was in the cave of Hira، جب آپ غار حرا میں تھے. حضرت جبریل came، حضرت جبریل آئے. and conveyed to him the following message of Allah Almighty، اور آپ تک اللہ تعالیٰ کا درجہ ذیل پیغام پہنچایا. کنوے کا مطلب ہوتا ہے پہنچانا، تو یہ ورب ہے کنوے. اور اس سے آپ نے اکثر سنا ہوگا میرے پاس آج کنوینس نہیں ہے. کنوینس لفظ نہیں ہوتا، وہ دراصل اسی لفظ سے کنویئنس ہے، CNVEYANCE، گاڑی. اچھا، اینڈ کنوے ٹو ہم، اور آپ تک پہنچایا. دا فالوئنگ میسج آف اللہ المائٹی، اللہ تعالیٰ کا درجہ ذیل پیغام. ایک دن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ تک اللہ تعالیٰ کا درجہ ذیل پیغام پہنچایا. یہ وہی ہے، آپ سب جانتے ہیں، اقرا بسم ربک الذی خلق. ترجمہ دیکھتے ہیں. ریڈ ان دا نیم آف دائی لارڈ.
thy Lord, thy mean your, read in the name of thy Lord, پڑھ اپنے پروردگار کے نام سے. Lord mean پروردگار, آقا مالک, یہاں پروردگار. Who created, جس نے پیدا کیا. آپ دیکھ رہے ہیں W جو ہے یہ بڑا ہے, پروناؤن ہے, تو اس کا W جو ہے کیپیٹل ہے, اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا ہے, اس لیے اس کا W بڑا ہے. ریڈ ان دا نیم آف thy Lord, پڑھ اپنے پروردگار کے نام سے. Who created, جس نے پیدا کیا. آپ دیکھ رہے ہیں یہ لفظ جو ہے یہ ورب ہے کریٹ, اور اس سے نون ہے کریشن, اور ایک اور نون ہے کریچر. کریٹ پیدا کرنا, کریشن تخلیق, اور کریچر مخلوق. جی who created, جس نے پیدا کیا. created man from a clot of congealed blood. clot means lump, mass, لوتھڑا, اور congealed means jellied, frozen, جمع ہوا. read پڑھ, and thy Lord is most bountiful, پڑھ اور تیرا پروردگار is most bountiful. bountiful means generous, سخی. یہاں ہم اس کا ترجمہ کریم کریں گے. read پڑھو, and thy Lord is most bountiful, اور آپ کا پروردگار بڑا کریم ہے. who taught, جس نے سکھایا, تعلیم دی. ورب ہے ٹیچ, یہ ٹاٹ اس کی سیکنڈ فارم ہے, تو اس سے نون ہے ٹیچر, اور ایک اور نون ہے ٹیچنگ. ورب تعلیم دینا, پڑھانا, ٹیچر معلم, پڑھانے والا, استاد, ٹیچنگ تعلیمات. who taught the use of the pen, جس نے قلم کا استعمال سکھایا. پین کا ترجمہ قلم کریں گے. who taught the use of the pen, جس نے قلم کا استعمال سکھایا. taught man that which he knew not, انسان کو اس کی تعلیم دی, that which he knew not, جو وہ جانتا نہیں تھا. سارے ٹرانسلیشن کا ترجمہ کرتے ہیں. read in the name of thy Lord, پڑھو اپنے پروردگار کے نام سے. who created, جس نے پیدا کیا. created man from a clot of congealed blood, جس نے انسان کو جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا. read and thy Lord is most bountiful, پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے. who taught the use of the pen, جس نے قلم کی تعلیم دی. taught man that which he knew not, انسان کو وہ کچھ سکھایا یا اس کی تعلیم دی جو کہ وہ جانتا نہیں تھا. The revelation of the divine message which continued for the next 23 years had begun, and the Rasul sallallahu alaihi wasallam had arisen to proclaim oneness of Allah, Tawheed, and the unity of mankind. The revelation of the divine message, خدائی پیغام کا نزول. Revelation means disclosure, exposure, نازل ہونا. ریویل یہ ورب ہے, ریویلیشن اس سے نون ہے وحی یا جو نازل ہونے کا عمل ہے. دا ریویلیشن آف دا ڈیوائن میسج, خدا کے پیغام کا نزول, وچ کنٹینیوڈ فار دا نیکسٹ 23 ایئرز, جو کہ اگلے 23 برس تک جاری رہا. ہیڈ بیگن, شروع ہو چکا تھا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی وحی کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحی جو کہ 23 برس تک جاری رہی تھی وہ شروع ہو چکی تھی, یعنی وحی کی آمد کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا تھا. جی اینڈ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیڈ ارزن, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ چکے تھے. ارائز کا مطلب اٹھنا, پیدا ہونا, آنا. اینڈ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیڈ ارزن ٹو پروکلیم ونیس آف اللہ, توحید, اینڈ دا یونٹی آف مین کائنڈ. پروکلیم مینس اناؤنس, اعلان کرنا. ونیس آف اللہ, اللہ کی توحید. اینڈ دا یونٹی آف مین کائنڈ, اور انسانیت کے اتحاد. یونٹی تو یہ نون ہے, اس سے ورب ہوتا ہے یونائٹ. تو ورب یونائٹ متحد ہونا, نون یونٹی اتحاد, اور اس سے ایڈجیکٹو ہے یونائٹڈ, متحد. دا ریویلیشن آف دا ڈیوائن میسج وچ کنٹینیوڈ فار دا نیکسٹ 23 ایئرز ہیڈ بیگن, خدا کے پیغام کا نزول جو کہ اگلے 23 برس تک جاری رہا, شروع ہو چکا تھا. اینڈ دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیڈ ریزن
to proclaim the oneness of Allah and the unity of mankind. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی توحید اور انسانیت کے اتحاد کا اعلان کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے. خدا کے پیغام کا نزول جو کہ اگلے 23 برس تک جاری رہا، جو کہ اگلے 23 برس تک جاری رہا، شروع ہو چکا تھا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی توحید اور انسانیت کے اتحاد کا اعلان کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے. His mission was to destroy the nexus of superstition, ignorance and disbelief, set up a noble conception of life and lead mankind to the light of faith and divine bliss. His mission was to، آپ کا مقصد تھا، to destroy یہ ورب ہے، تباہ کرنا، خاتمہ کرنا. ڈسٹرکشن اس سے نون ہے، خاتمہ تباہی، اور ایڈجیکٹو ہے اس سے ڈسٹرائڈ، تباہ حال، تباہ شدہ. جی، his mission was to destroy the nexus of superstition. Nexus means link, connection، باہمی رابطہ، باہمی تعلق. To destroy the nexus of superstition توہم پرستی، ignorance جہالت، and disbelief اور کفر. یہاں تک ترجمہ دیکھتے ہیں. His mission was to destroy the nexus of superstition, ignorance and disbelief. آپ کا مقصد توہم پرستی، جہالت اور کفر کے باہمی تعلق کو مٹا ڈالنا، تباہ کرنا. and set up a noble conception of life، زندگی کے ایک اعلیٰ تصور کو قائم کرنا. Conception mean idea, notion، تصور. Set up a noble conception of life، زندگی کے اعلیٰ تصور کو قائم کرنا. And lead mankind، اور انسانیت کی رہنمائی کرنا. lead یہ verb ہے، رہنمائی کرنا اس سے نون ہے لیڈر، رہنما، قائد، رہبر، اور ایڈجیکٹو ہے leading، نمایاں. And lead mankind، اور انسانیت کی رہنمائی کرنا to the light of faith، ایمان، نور ایمان. لائٹ آف فیتھ، نور ایمان، ایمان کا نور. اینڈ ڈیوائن بلس، بلس مینز ہیپینس، روحانی مسرت. یہاں اس کا ترجمہ کریں گے ڈیوائن بلس کا، روحانی مسرت. تو کیا ترجمہ ہوگا؟ His mission was to destroy the nexus of superstition, ignorance and disbelief, set up a noble conception of life and lead mankind to the light of faith and divine bliss. آپ کا مقصد توہم پرستی، جہالت اور کفر کے باہمی تعلق کو مٹا ڈالنا. سیٹ اپ اے نوبل کنسیپشن آف لائف، زندگی کے اعلیٰ تصور کو قائم کرنا. اینڈ لیڈ مین کائنڈ ٹو دا لائٹ آف فیتھ اینڈ ڈیوائن بلیس، اور انسانیت کی نور ایمان اور روحانی مسرت کی طرف رہنمائی کرنا تھا. آپ کا مقصد توہم پرستی، جہالت اور کفر کے باہمی تعلق کو مٹا ڈالنا، زندگی کے ایک اعلیٰ تصور کو قائم کرنا، اور انسانیت کی نور ایمان اور روحانی مسرت کی طرف رہنمائی کرنا تھا. عزیز طلبہ و طالبات، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس لیسن کا یہ وقت جو ہے وہ ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں گے. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. بہت بہت شکریہ. فی امان اللہ.